جی اس ٹائم میں ڈسٹرکٹ کونسل ہال ایبٹ آباد میں موجود ہوں. جیسا کہ ایبٹ آباد میں اس ٹائم بڑھتی ہوئی بدامنی عدم برداشت کے واقعات آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں. اس پہ سوشل میڈیا پہ اور دیگر پرنٹ میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ لوگ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ایبٹ آباد کے حالات جس طرح سے ایبٹ آباد ایک ٹائم پہ پرامن شہر ہوتا تھا, لوگ بڑے پرامن طریقے سے مل جل کے رہتے تھے, لیکن آئے روز یہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس پہ بات تو بہت ہوتی ہے لیکن اس کے سلوشن کی طرف کوئی بات نہیں کی جا رہی, اس کی اصل وجوہات پہ بات نہیں کی جا رہی, اس کی روٹ کاز پہ بات نہیں کی جا رہی. تو ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں جمعیت علماء اسلام ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی جانب سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں وکلاء برادری, تاجر برادری, دیگر سیاسی شخصیات اور میڈیا کے نمائندگان آج یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ شرکت کریں گے اور یہ مل بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں اتنی تیزی سے ایبٹ آباد کا امن خراب ہو رہا ہے اور اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو وقتاً فوقتاً ہم آپ کو یہاں پہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے اور اینڈ پہ جو اعلامیہ جاری ہوگا اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں. اس ٹائم ہمارے ساتھ ایک بڑی سینئر سماجی سیاسی شخصیت موجود ہے, محمد نواز خان صاحب. یہ بھی سوشل ایشوز پہ بات کرتے رہتے ہیں اور اسپیشلی جس ٹائم امن کی بات ہوتی ہے, پیس کی بات ہوتی ہے یا علاقے میں کوئی دیگر مسائل ہوتے ہیں تو ان پہ یہ وقتاً فوقتاً اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. تو آج یہ جو یہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے ایبٹ آباد میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے حوالے سے, آج یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, تو ان سے اس حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی یہ ایبٹ آباد میں اس ٹائم جو ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ بدامنی بہت زیادہ ہو رہی ہے, لوگ سیکیور محسوس نہیں کر رہے, سیف فیل نہیں کر رہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بھائی, آپ ہماری آواز جو عوام الناس تک یا سرکار تک, ضلعی نظامیہ تک پہنچانے میں مدد فرما رہے ہیں. اصل مسئلہ جو بدامنی کا ہے اور جو قتل و غارت کا ہے, یہ انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اس میں ایک ادنا سے آدمی لے کے اعلیٰ تک سارے لوگ اس میں ملوث ہیں. ہم جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں, اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. بندہ موقع پہ موجود نہیں ہوتا, اس کا نام لکھ دیتے ہیں, وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے, یہاں سے بنیاد بنتی ہے, پھر وکیل جھوٹ بولتے ہیں, پھر نظامیہ کے سامنے غلط بات ہوتی ہے. پولیس کا کوئی اپنا بندہ ہو تو فوری بدلہ لیا جاتا ہے, اس کا انصاف مل جاتا ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اگر عام بندہ کوئی ہو تو اس کا کوئی انصاف نہیں ملتا. جب یہ بڑی مشکل سے کیس بنا کے عدالتوں میں پہنچائے جاتے ہیں تو وہاں پہ شک کا فائدہ یہ قانون ہے کہ ملزم کو دیا جاتا ہے. جب ملزم کو مجرم بنانے کے لیے اتنا مسئلہ بنتا ہے, مثال کے طور پہ ایک بندے کا قتل ہو گیا ہے, وکیل صاحب 5 لاکھ روپے لیتے ہیں مقتول سے بھی اور قاتل سے بھی. جب اس کے پاس کچھ نہیں بچتا تو پھر وہ کہتا ہے رضینامہ کر لو مجبوری سے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہے اور اتنا مہنگا ہے. اس مہنگے کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ قانون سازی ہونی چاہیے, بہت جلد انصاف ہونا چاہیے اور سستا ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا, میں تو یہی سمجھتا ہوں. تو یہاں پہ جو ایبٹ آباد کے حالات ہیں, یہ تو ویسے کہتے ہیں کسی کی نظر ہو گئی ہے, یہ کچھ حادثاتی نہیں ہے. یہ پی پلان ہوتا ہے. بندے کو اسامے کو لے کے گئے ہیں, بیچارہ مزدوری کرتا ہے, اس کو لے کے گئے, پیچھے کیا مسئلہ ہے اس کو اوپن کبھی نہیں کیا گیا. مثال کے طور پہ وہ کیا مسئلہ تھا ہمارے علاقے میں پچھلے دنوں ایک اور منڈیا میں ہوا ہے. جو پیچھے وجوہات ہیں وہ نہیں بتائی جاتی, عوام الناس تک نہیں لے کے جاتے. جب تک عواموں کو نہیں پتا ہوگا تو میں اپنی پارٹی سے, دوسرا اپنی پارٹی سے, تیسرا اپنی پارٹی سے اپنی فیور کرتے ہیں. ہم خود انصاف نہیں چاہتے. اگر انصاف چاہتے ہیں تو ہر انصاف کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. کل میڈیکل کالج میں ان کے مریض کے ساتھ گڑبڑ ہوئی ہے تو انہوں نے ڈاکٹروں کو مار دیا ہے. پتہ نہیں ڈاکٹروں کی غلطی ہے کس کی غلطی ہے. اس میں کوئی مسئلہ بھی سامنے آئے گا جب تک عوام الناس تک نہیں پہنچے گا اور ہم خود انصاف پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. میں اپنی برادری سے, اپنے تعلق سے, اپنی جماعت سے جو جائز نجائز پہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں. جب تک میں کام یہ نہیں چھوڑوں گا تب تک یہ نہیں ہوگا. آج جمعیت والوں نے بلایا ہے, پہلے امن فورم والوں نے بلایا ہے. یہ امن کہاں جا رہا ہے؟ پھر اپنی میں سمجھتا ہوں دکانیں کھول کے بیٹھ جائیں گے تو یہ بھی نہیں ہوگا. سارے اکٹھے بیٹھ کے سوچے, انتظامیہ کو بھی شامل کرے, اس کے بغیر بھی کام نہیں ہوتا. اور قانون سازی پہ زور دیا جائے. ہمارے جو ایم پی اے ایم این اے ان کو بھی زور دیا جائے کہ قانون سازی کرو اور فوری انصاف ہو اور سستا انصاف ہو. یہاں تو بہت مہنگا ہے.
ہم جیسے لوگ تو پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں انصاف سے، کوئی امید نہیں رکھتے ہیں. جزاک اللہ جی. جی آپ نے دیکھا کہ محمد نواز خان صاحب ایک سینئر پرسنالٹی ہیں، وہ اظہار خیال کر رہے تھے، انہوں نے محرکات پہ بات کی اور سلوشن. جی اس ٹائم ہمارے ساتھ حاجی محبت ایوان صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر سیاسی رہنما ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں. وہ بھی آج اس میٹنگ میں موجود ہیں، تو ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں، وہ اس بڑھتی ہوئی بد امنی کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کے نزدیک اس کا کیا حال ہے. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی السلام علیکم. میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کی شکر گزار ہوں، اور ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ میٹنگ بلا کر کم از کم ایک چیز کے لیے انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی اسی طرح ہی نکلے گا. یہ جو ایبٹ کے اندر لا قانونیت ہے جی، اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی قتل ہو جاتا ہے اور لوگ، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم ایک سٹیج پہ جاتے ہیں، پہلی بات تو ہم قانون کے ہاتھوں لوٹے جاتے ہیں. ہمارا قانون کوئی اتنا خاص نہیں ہے، وہاں پر ہمیں انصاف نہیں ملتا. جب عدالتوں میں انصاف کی بات آ جائے تو پھر ہم لوگ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، ہم بک جاتے ہیں. ہمیں اپنا دفاع کرنا چاہیے. ہم بہت جلد اس چیز پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ہم رضی نامہ کر لیتے ہیں. جی میرے سامنے ہزاروں کیس ایسے ہیں جن کا یہی حل نکلا. عدالت میں کیس گیا، بڑے سنجیدہ کیس گئے، اور آخر میں کیا ہوا، 6 مہینے 1 سال کیس چلا، اور کیس جب چلا تو وہاں پر یہ ہو گیا جی کہ چلو جی اب دونوں پارٹیاں رضی نامے کے لیے تیار ہو گئی ہیں. جی جب رضی نامہ ہو جاتا ہے تو پھر جو مقتول ہوتا ہے، جو قاتل ہوتا ہے اس کے تو اور بھی دل بڑھ جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں ایک سٹیج پہ جا کر میں آج قتل کرتا ہوں کسی کو، تو کل میں ایک سٹیج پہ جاؤں گا، جا کے یا تو میں قانون سے اپنے وکیل ایسے پیش کروں گا، گواہیاں نہیں ہوں گی، وہاں سے میں چھوٹ جاؤں گا. وہاں سے اگر نہیں بھی چھوٹا تو میں 1-2 کروڑ روپیہ دے کے پیسہ عام ہو گیا. یہ سب سے بڑی بات ہمارے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سٹیج پہ جا کر ہم پیسہ لے کے اپنا رضی نامہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ بے دھڑک قتل ہو رہے ہیں، بے دھڑک وارداتیں ہو رہی ہیں. کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ایک سٹیج پہ اگر یہ بات ہو جائے، یہاں پر اسلامی قانون نافذ کریں، اسلامی عدالتیں یہاں پر قائم کریں، اگر ایک آدمی کو سزا مل جائے، میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ایک آدمی کو بھی سزا مل جائے تو دوبارہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ بے گناہ کسی بندے کو اٹھ کر قتل کر دے. بات ہوتی نہیں ہے، ہم لوگ اتنے زیادہ وہ ہو گئے ہیں، بات کچھ ہوتی نہیں ہے. ذرا سی بات پہ ہم پستول نکالتے ہیں اور دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے. اس کے اوپر ہم سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے بیٹھ کر سوچنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی امن کمیٹی بنائیں جس کا فیصلہ دونوں فریقین کو نہ ہو، اس کمیٹی کے پاس فیصلہ ہو. وہ کمیٹی فیصلہ کرے کہ بھائی اس آدمی کو سزا ملنی چاہیے، یا اس کو ایسی کوئی گنجائش ہے کہ چلو رضی نامہ، بھائی ایک چیز کے لیے رضی نامہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز کے لیے رضی نامہ، کوئی چھوٹا سا کیس ہے، کوئی چھوٹی لڑائی ہے، اس کے لیے 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک آدمی کو بے گناہ قتل کر دیا جائے، قتل کر کے اس کو جنگلوں میں پھینکا جائے. 3-4 وارداتیں ہماری ہو گئی ہیں. کیا رزلٹ نکلا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ خاموش ہیں. صاحب آپ نے بات کی ہے، آپ نے ایک تو رضی نامے کی بات کی ہے، دوسرا آپ نے قانون سازی کی بات کی ہے. تو قانون سازی کے لیے وفاق میں حکومت بیٹھی ہوئی ہے، تو اس حکومت کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی دیکھو، حکومت نے تو قانون بنا دیا ہے. حکومت نے ایک قانون، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ قانون ہے 302 ہے، اس کا کیا سزا ہے. انہوں نے قانون بنا دیا ہے. قانون پر عمل کون کرے گا؟ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے اندر قانون ہے لیکن قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہماری پولیس ایسی ہے کہ ایک تو وہ آدھی تو وہ بک جاتی ہے، اور ہم لوگ خود مجرم ہیں. ہم لوگ خود جا کر پولیس کو ہم لوگ خود کرپٹ کرتے ہیں.
ان کو کرپشن کی دعوت دیتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں. حالانکہ میں نے کتنی جگہ پہ یہ دیکھا ہے کہ پولیس کام وہی کرتی ہے جو ان کو مطلب صحیح لگے, لیکن ہم لوگ پھر بھی دونوں فریق اس بات پہ تیار ہوتے ہیں کہ ہم پولیس کو پیسہ دے دیں. اور وہ بات, اس بات پر بڑا شرم آتی ہے کہ ہم پیسے بھی دیتے ہیں اور پھر اگر جہاں پر پیسہ نہ لے کوئی آپ سے تو کہتے ہیں جی یہ ہمارا کیس صحیح نہیں لڑتے. ایسا کیس بھی ہوئے ہیں, کہتے ہیں جی یہ ہمارا کیس صحیح نہیں لڑتے. تو لہذا میں آخر میں یہ کہوں گا, باتیں تو بہت زیادہ ہیں, میں بہت ہی مشکور ہوں آپ لوگوں کا جو آپ نے یہ میٹنگ بلا کر ہم لوگوں کو ایک بات کرنے کا موقع دیا. اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ آپ بزرگ لوگ مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل بھی نکالیں گے. اس کا ایک ایسا حل نکالیں کہ جو مطلب قانون کے ہمارے گرفت میں ہو, اس کا بھی ہم تحفظ کریں, اور جو قاتل مقتول جہاں پر اس کا لڑائی جھگڑا ہو اس کا بھی امن کمیٹی اس کا بھی خیال کرے. السلام علیکم جی.